زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد میں اپنے ہاتھوں کے علاوہ اوزاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اور شروع کیجئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے جادوئی سفر کو۔ دنیا کا سب سے بڑا معجز شاید وہ انسان تھا جس کے دماغ میں چٹان کے تیز پتھر کو کلہاڑی کے طور پر استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اوزاروں کی ضرورت ترقی یافتہ ملکوں میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ جنگل میں بسنے والے وحشی لوگ بھی اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سب سے پہلے اوزاروں کی ابتدا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے، وحشی لوگوں سے ہی ہوئی۔ ان لوگوں نے آج سے کئی ہزار سال پہلے چکماک کے پتھر سے کلہاڑے، چھینیاں، ہتھوڑے اور آرے بنائے، لیکن یہ بہت بھدے اور بدنما تھے۔ پتھر کا زمانہ ختم ہوا تو دھات کا زمانہ شروع ہوا۔ اس دور میں جو اوزار بنے وہ پتھر سے کہیں زیادہ نفیس تھے۔ اس زمانے میں مصر، کریٹ اور یونان کے لوگ قطب نما ریتی، آری، کلہاڑی اور برمے وغیرہ کا استعمال کرتے تھے اور ان سے کشتیاں اور فرنیچر وغیرہ بناتے تھے۔ آخر لوہے کا زمانہ آیا۔ اس زمانے کے ہتھیار بہتر اور زیادہ مکمل تھے۔ ان میں سے کئی ہتھیار ایسے ہیں جو معمولی سی اسلحہ کے ساتھ آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب رومن لوگوں نے اوزاروں کو تیز کرنے کے لیے سان کا استعمال شروع کیا تو لوہے کے اوزار اور بھی بہتر ہو گئے اور ان کے کنارے پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔ خصوصاً تیشے، کلہاڑے اور رندے وغیرہ اوزاروں میں کافی اصلاح ہو گئی۔ بابل، شام، مصر، پاکستان، ہندوستان اور چین کے قدیم لوگ معماری اور مصوری کے فن میں یکتا تھے۔ اگر آج سے ہزارہ سال پہلے کی بنائی ہوئی عمارتوں کو دیکھا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیواریں چین اور ایران میں مصر دنیا کی قدیم ترین کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کے دیکھنے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اوزار کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ ایران اور عرب چونکہ جنگجو ممالک تھے، اس لیے انہوں نے اوزاروں کی بجائے ہتھیاروں میں بڑی ترقی کی۔ فردوسی کے شاہ نامہ میں آج سے 2000 سال پہلے کے جن اوزاروں کا ذکر ہے ان میں نیزے، بھالے، تیر کمان، ڈھال، کمان، خنجر، گوز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ عربوں نے منجنیق ایجاد کی جو شاید توپ کی پرانی قسم تھی، جس کی مدد سے کئی سو من کے پتھر پھینکے جا سکتے تھے۔ زمانہ وسطیٰ کی کاریگری میں نزاکت اور نفاست کو بڑا دخل ہے۔ ہندوستان میں تاج محل اور یورپ میں خصوصاً انگلستان میں گرجے اور ان کی رنگدار کھڑکیاں اس زمانے کی کاریگری کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین میں جو عمارات مسلمانوں نے تیار کیں وہ بھی آج تک موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد قرطبہ بھی ہے۔ اس زمانے کی اس لاسانی کاریگری کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوزار کتنے اچھے تھے۔ موجودہ زمانے میں بھاپ، بجلی اور تیل سے چلنے والے جو اوزار بنائے گئے ہیں وہ پرانے زمانے کے اوزاروں سے کئی گنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ بیلچہ ایک پرانا اوزار ہے۔ اس کا مقابلہ اگر جوائنٹ ڈگر سے کریں تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ بیلچہ زیادہ سے زیادہ 5 سیر مٹی کھود سکتا ہے، لیکن جوائنٹ ڈگر 500 من سے بھی زیادہ مٹی کھود لیتا ہے۔ اہرام مصر کے ایک پتھر کو اٹھانے کے لیے سینکڑوں آدمی زور لگاتے تھے، لیکن آج ایک مضبوط آلہ جسے کرین کہتے ہیں اہرام مصر کو اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ چلتا ہوں۔